بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور پیارے ناظرین، آج کا دن عام دنوں جیسا دن نہیں ہے۔ آج کا دن تو مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا وہ عظیم الشان دن ہے جس کی فضیلت کو سن کر ایک مومن کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو خبر ملے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کر، آپ کا ذکر سن کر مسکرا رہے ہیں اور آپ کے لیے رحمت کی دعا فرما رہے ہیں، تو آپ کو کیسی خوشی محسوس ہوگی؟ میرے عزیزو، جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جب آپ کی طرف سے پڑھا گیا ایک ایک درود پاک سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کے والد کا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کا فلاں امتی آپ پر درود و سلام کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اعجاز ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ کائنات کے سب سے محبوب اور مقدس ترین دل میں ہمارا ذکر خیر آئے؟ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آگے ایک ایسی عجیب اور دل کو تڑپا دینے والی بات آئے گی جس پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، اور یہ بات جان کر شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جائے گی کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی بڑی نعمت سے غافل پڑے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار کتب نازل فرمائے، بے شمار احکامات دیے، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا، لیکن ان تمام عبادات میں اور درود شریف کے حکم میں ایک ایسا عظیم اور عجیب فرق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کائنات میں سب سے بلند کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے تو خود نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالی جب روزے کا حکم دیتا ہے تو خود روزہ نہیں رکھتا، جب زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو خود زکوٰۃ نہیں دیتا، کیونکہ وہ غنی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لیکن جب بات آمنہ کے لال حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی آتی ہے تو رب کائنات نے قرآن مجید میں کیا شاندار اور دل نشین اعجاز بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ! اس آیت پر جب انسان غور کرتا ہے تو روح وجد میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم درود پڑھو، بلکہ پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ میں جو اس کائنات کا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، میں خود اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور میرے مقرب فرشتے دن رات میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر اے ایمان والو، میں تمہیں بھی یہ شرف عطا کرتا ہوں کہ تم بھی اس مبارک کام میں شامل ہو جاؤ اور میرے محبوب پر خوب درود و سلام بھیجو۔ میرے عزیزو، ذرا دل کی گہرائیوں سے سوچئے کہ درود شریف پڑھنا صرف ایک ذکر یا کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت الہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی سنت ہے۔ جب ایک مومن اپنے ہونٹوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو وہ اس کام میں اللہ تعالی اور اس کے نورانی فرشتوں کی موافقت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ذرا اندازہ کیجئے کہ جو کام رب کائنات کو اتنا محبوب ہو، اس کو کرنے والے پر رب کی کتنی رحمتیں برستی ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جب تک انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے مال اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کا ذکر بار بار کرتا ہے، بار بار اس کا نام لیتا ہے، اس کی یاد میں تڑپتا ہے، اور درود شریف وہ حسین ذریعہ ہے جو ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت کی شمع روشن کر دیتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی اتنی خاص اہمیت کیوں ہے، اور اس دن درود شریف پڑھنے کی کیا برکات ہے۔ میرے محترم ناظرین، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر لائے گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا عظمت والا ہے کہ اس دن کی ایک ایک گھڑی رحمتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور جب اس عظمت والے دن میں انسان درود شریف کا تحفہ اپنے آقا کی بارگاہ میں بھیجتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سنن ابو داود میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے تمام دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ وفات کے بعد آپ کا جسد اطہر، آپ کا جسد مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی اور ایمان افروز جواب دیا جس نے قیامت تک کے لیے مومنین کے دلوں کو تسلی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور ان کے جسد اطہر کو مٹی چھو بھی نہیں سکتی۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا رکیے، آگے ایک ایسی بات آنے والی ہے جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو درود ہم اپنے بند کمروں میں، اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ وہاں مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے روضہ اطہر پر کیسے پہنچتا ہے، اور کون ہے جو اس درود کو وہاں تک لے جاتا ہے؟ پیارے ناظرین، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی صرف یہ ہے کہ وہ زمین پر گشت کرتے ہیں، چاہے کوئی انسان مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، کسی بھی کونے میں بیٹھ کر جب وہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو وہ فرشتے اس درود کو اٹھاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے فلاں بندے نے جو فلاں کا بیٹا ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، کیا ہماری اتنی اوقات ہے کہ کائنات کے سب سے عظیم ہستی کی مجلس میں ہمارا نام لیا جائے، ہمارا ذکر خیر ہو؟ لیکن یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا کہ انہوں نے اپنی امت کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔
میرے محترم ناظرین، اب ذرا غور کریں کہ درود شریف پڑھنے والے کو ملتا کیا ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر ہم درود شریف کے فضائل پر نظر ڈالیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک مشہور اور صحیح حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تولے اس جملے کو، ہمارا ایک بیکار گناہگار زبان سے نکلا ہوا ایک مختصر سا درود، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں۔ اللہ کی ایک رحمت اگر انسان پر نازل ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہے، اس کے غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوں، اس انسان کی خوش بختی کا کیا کہنا۔ اتنا ہی نہیں، مسند احمد اور سنن النسائی کی روایت میں آتا ہے کہ جب انسان ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف 10 رحمتیں ہی نازل نہیں فرماتا، بلکہ اس کے بدلے میں اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل، چند سیکنڈ کا ذکر، اور اتنے بڑے انعامات۔ کیا ہم اتنے بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس دن بھر میں دنیاوی فضولیات، سوشل میڈیا، گپ شپ اور کھیل کود کے لیے گھنٹوں کا وقت تو موجود ہے، لیکن اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے چند منٹ بھی نہیں ہیں، جنہوں نے راتوں کو رو رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگے؟ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیے، میدان محشر کا وہ خوفناک دن یاد کیجیے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، گرمی کی شدت سے بھیجے ابل رہے ہوں گے، لوگ اپنے ہی پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ اس سخت ترین اور ہولناک دن میں صرف ایک ہستی ایسی ہوگی جو اپنی امت کے لیے امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہی ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر اپنی امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہوگی، اور وہ ہستی ہے ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیں، اس قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہوگا؟ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ! اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے اس سنسان اور خوفناک دن میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، آپ کو ان کا سایہ نصیب ہو، حوض کوثر سے ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو، تو آج سے ہی اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ جو انسان دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھے گا، محشر کے دن وہ اتنا ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ لیکن ناظرین، آگے ایک اور حیرت انگیز حدیث آپ کو سناتا ہوں جو آپ کے تمام مسائل کا حل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی دعاؤں میں
آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ صحابی نے عرض کیا، کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ یعنی ایکم چہارم درود کے لیے رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا میں آدھی دعا درود کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا میں 2/3 حصہ درود کے لیے مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ آخر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لک صلاتی کلھا، یعنی میں اپنی پوری کی پوری دعا کا وقت صرف آپ پر درود پڑھنے میں ہی صرف کر دوں گا، میں اپنے لیے کوئی اور دعا مانگوں گا ہی نہیں، بس آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اب ذرا سنیے کہ کائنات کے مالک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، یعنی پھر تو تیرے تمام غموں اور فکروں کے لیے اکیلا درود ہی کافی ہو جائے گا اور تیرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جامع الترمذی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث پاک پر ذرا غور تو کیجئے۔ ہم دن رات پریشان رہتے ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں ناچاقی اور جھگڑے ہیں، کسی پر قرض کا بوجھ ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کے سے غمزدہ ہیں، کوئی بچوں کے رشتوں کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتا۔ ہم در در پر جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن ہم اس سیدھے، آسان اور معجزاتی نسخے کو بھول جاتے ہیں جو خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر انسان اپنی تمام دعاؤں، اپنی تمام تمناؤں کو درود شریف کے اندر لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اپنا وقت درود پڑھنے میں لگا دے تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے، اس کے تمام غموں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا اب بھی ہمارے پاس درود شریف نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ باقی رہ جاتا ہے؟ میرے پیارے ناظرین، جمعہ کا دن خاص طور پر درود شریف کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کا سورج غروب ہونے کے بعد کی رات سے لے کر جمعہ کے دن کا سورج غروب ہونے تک انسان کو چاہیے کہ وہ باقی تمام نفل اذکار چھوڑ کر صرف اور صرف کثرت سے درود شریف کا ورد کرے۔ چاہے آپ راستے میں چل رہے ہوں، دکان پر بیٹھے ہوں، گھر کا کام کاج کر رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، آپ کی زبان پر اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے افضل درود شریف کون سا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سب سے افضل درود وہی ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، یعنی درود ابراہیمی، جو ہم اپنی نمازوں میں اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے جامع، سب سے بابرکت اور سب سے فضیلت والا درود شریف ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت کم ہو یا وہ سفر میں ہو تو وہ مختصر درود بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی نبینا محمد۔ الفاظ چاہے مختصر ہوں یا طویل، شرط یہ ہے کہ دل میں محبت ہو، عاجزی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہو اور اخلاص ہو۔
تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس بات پر بھی غور کرے کہ جو شخص درود شریف نہیں پڑھتا اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں احادیث میں کیا وعید آئی ہے۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل وخوار ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور اس دعا پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ ذرا سوچئے، جس شخص کے خلاف حضرت جبرائیل امین جیسا فرشتہ دعا کر رہا ہو اور اس پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہوں، کیا وہ شخص کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے یا بولے تو فوراً زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس میں ذرا سی بھی سستی یا لاپرواہی انسان کو بہت بڑے محرومی کے گھاٹے میں ڈھکیل سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اجل کا فرشتہ کب آ جائے، سانس کی دوری کب ٹوٹ جائے، ہمیں معلوم نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کے مال و دولت، اس کی شان و شوکت سب یہیں رہ جائے گی۔ اگر ہمارے ساتھ قبر کی تاریک کوٹری میں کوئی چیز جائے گی تو وہ ہمارا ایمان، ہمارے نیک اعمال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا درود شریف ہوگا۔ وہی درود پاک قبر کے اندھیروں میں ہمارے لیے نور بن کر چمکے گا۔ وہی درود ممکن نکیر کے سوالات کے وقت ہماری دستگیری کرے گا، اور وہی درود پلسرات پر ہمیں بجلی کی کڑک کی طرح گزرنے میں مدد کرے گا۔ اس لیے میری آپ سب سے، اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے عاجزانہ نصیحت اور درخواست ہے کہ آج کے اس مبارک جمعہ کے دن سے یہ عزم مصمم کریں، یہ پکا عہد کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں گے۔ آج کے دن کم از کم 300 بار، 500 بار یا 1000 بار درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ اپنے بچوں کو گھروں میں درود شریف سکھائیں گے۔ اپنے گھروں میں درود شریف کی محفلیں اور فضا قائم کریں گے تاکہ ہمارے گھروں سے نحوست، بیماریاں اور نا اتفاقیاں ختم ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا نزول ہو۔ آئیے اب نہایت عاجزی، انکساری اور روتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے ارحم الراحمین، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، ہم تیرے گنہگار، خطا کار اور بے بس بندے تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور بے پناہ محبت سے بھر دے۔ ہمیں دن رات کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جمعہ کے اس مبارک دن کے صدقے، اس عظیم درود و سلام کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں، ہمارے ایمان میں اور ہماری روزی روٹی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اے باری تعالی، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے اسباب پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اور نیک اولاد عطا فرما، اور جن کے اولادیں ہیں انہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گھروں میں اتفاق، محبت اور سکون پیدا فرما، نا اتفاقیوں اور جھگڑوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ، بروز قیامت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبیرہ نصیب فرما، ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ ہماری اس عاجزانہ دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور درود پاک کے صدقے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کوئی شمع روشن ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بن سکیں، اور اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آئندہ بھی ایسی ہی ایمان افروز اور مستند اسلامی ویڈیوز کے آپ تک بروقت پہنچتی رہے، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتے ہوئے کم از کم ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم یا پورا درود شریف ضرور لکھیں۔ کیا خبر آپ کا لکھا ہوا ایک درود ہی آپ کی اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔